مرید بھی ہونا کیوں ضروری ہے؟ ہوتا ہے نا کہ فلاں سے مرید کیوں ہو، کوئی تو بغیر مرید کا بھی رہتا ہے، مرید نہیں ہوتا۔ کیونکہ مرید ہونے کا جو فائدہ ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ ایمان تمہاری محفوظ رہتا ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے۔ امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا، نزا کا وقت قریب آیا، امام فخر الدین بہت بڑی شخصیت ہے اور لوگ اسے جو ہے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جب ان کے موت کا قریب آیا، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے، جب ان کے موت کا وقت قریب آیا، وہ مناظرہ لڑا کرتے تھے، لوگوں کو غلط ثابت کیا کرتے تھے دلائل کے ذریعے، بہت بڑے مناظر تھے وہ۔ تو ان کے جب موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جو ہے شیطان حاضر ہوا، حاضر ہو کر کے کہنے لگا کہ امام فخر الدین تم بتاؤ، تم نے پوری زندگی اللہ کی وحدانیت کو پھیلایا، لوگوں کو کہا کہ خدا ایک ہے، جو تم نے ہمیشہ خدا کو یاد کیا، لوگوں کو بتایا خدا ایک ہے، تو بتاؤ کیا تم نے جو ہمیشہ خدا کو پکارا، کیا خدا نے بھی تمہیں کبھی پکارا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ جب خدا نے تجھے کبھی پکارا ہی نہیں تو پھر تم کیسے کہہ رہے ہو خدا ایک ہے؟ کیا تم نے کبھی خدا کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب تم خدا کو دیکھے نہیں، خدا کو ایک کیسے مان لیے؟ اس طرح کرتے کرتے مردود شیطان نے بہت ساری باتیں پوچھی، پر امام فخر الدین خاموش نہیں، ہر سوال کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ امام فخر الدین نے خدا کی وحدانیت کی 360 دلیلیں پیش کی، ایک دو نہیں، 360 دلیل حوالے پیش کیے۔ جب 360 حوالے پیش کیے پھر بھی مردود شیطان نے مانا نہیں، ان 360 حوالے کو، ان 360 دلیل کو رد کر دیا۔ جب رد کر دیا، ان کے پیر و مرشد نجم الدین وہ ایک دور دراز مقام پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، وہ وضو کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ شیطان میرے مرید کو پریشان کیسے کر رہا ہے، کہ میرا مرید جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ اگر اس وقت اس کا ایمان چھین لیا گیا، اس کا ایمان اگر اس وقت چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا جب موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت، نزا کا وقت، تو اس وقت شیطان پوری قوت، پوری طاقت لگا دیتا ہے ایمان چھیننے کے لیے، اور وہ اس لیے یہ کرتا ہے کہ اگر اس وقت اس سے ایمان چھین لی جائے تو دوبارہ اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ جو زندہ رہتا ہے وہ تجدید ایمان کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد تجدید ایمان نہیں ہوتا۔ زندہ رہتے ہوئے ایمان لا سکتا ہے آدمی، ایمان چلا جائے تو مرنے کے بعد ایمان لوٹایا نہیں جاتا۔ اسی لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے شیطان کہ کسی طرح اس کے ایمان کو چھین لی جائے، اگر اس کا ایمان اس وقت چھین لیا تو دوبارہ اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی، یہ محروم رہ جائے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کا دنیا میں آنا، عبادتیں کرنا سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے پوری کوشش کی، لیکن امام فخر الدین نے 360 دلیلیں پیش کی، سب کو رد کر دیا، سب کو۔ 360 دلیلیں پیش کرنا کسی عام عالم کی بات نہیں، بہت بڑی شخصیت کی بات ہو رہی ہے۔ جب اتنی دلائل پیش کی انہوں نے، جب سب کو رد کر دیا، ان کے پیر و مرشد دور دراز مقام پر وضو کر رہے تھے، دیکھا کہ میرا مرید اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، اس کو میری ضرورت ہے کہ میں اس کے ایمان کی حفاظت کروں، تو آپ نے اسی جگہ سے آواز دی جہاں آپ وضو کر رہے تھے، اتنی دوری سے آپ نے آواز دی کہ اے فخر الدین، امام نجم الدین، حضرت نجم الدین، ان کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت نجم الدین، انہوں نے آواز دی دور دراز مقام سے کہ اے فخر الدین، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلائل کے، بغیر کسی ثبوت کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ جب امام فخر الدین نے یہ بات کہی کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، تب مردود شیطان وہاں سے دفع ہوا، تب وہاں سے بھاگا۔ اگر اس وقت ان کے پیر و مرشد نہ ہوتے تو شاید کہ ان کا ایمان چھین لیا جاتا، ان کا ایمان چلا جاتا، اور ایمان کی دولت اگر انسان سے چھین لی جائے تو پھر انسان بیکار ہو جاتا ہے، اس کا دنیا میں آنا، جینا، رہنا سب بیکار ہے، دنیا میں عبادتیں کرنا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور انسان کی کامیابی، مسلمانوں کی کامیابی یہی ہے کہ دنیا سے وہ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے، یہی ان کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے قیمتی چیز یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے۔